یہ جو کہا جاتا ہے منارٹی ڈے، آج منارٹی ڈے ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہر روز منارٹی ڈے ہے، ہر روز ہمارے لیے آپ کا دن ہے۔ اور جو قائد اعظم نے فرمایا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اینڈ یو کین پرفارم یور ریچولس ایز پر یور ریلیجن اینڈ دیر از نو کنسپٹ آف کاسٹ اینڈ کریڈ ایز فار ایز دی افیئرس آف دی اسٹیٹ آر کنسرنڈ۔ بڑا صحیح فرمایا تھا انہوں نے۔ اگر یہی نہیں الفاظ کو میں ٹرانسلیٹ کروں 1400 سال پیچھے لے جا کے، تو پتہ چلتا ہے کہ رحمت للعالمین نے فرمایا تھا، اور انہی کے الفاظ سے، انہی کی حدیث سے یہ الفاظ انہوں نے ڈرائیو کیے کہ تمام انسانیت ایک فرد کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، جس طرح ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تمام جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے ہے، اور قرآن مجید میں متعدد بار فرمایا کیا ہے، یا ایھا الناس، انسانوں کو، اور یہ فرمایا گیا کہ انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، پارسی ہوگا، کرسچن ہوگا یا دیگر مذاہب سے ہوگا، نہیں، ہمسائے کا بھی ذکر اسی طرح کیا گیا۔ اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا کہ ہمسایہ اگر مسلمان ہوگا تو اس کی آپ نے قدر کرنی ہے، ہمسائے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور ایک صحابی آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین، اور وہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے، الیوم یوم المحمل، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ان کی ناراضگی، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے، بدلہ نہیں ہے، آج کا دن رحمت کا دن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کے اوپر آئے تو فرما دیا کہ آج کا دن تو رحمت کا دن ہے۔ پھر وہ جو کلید تھی، جو چابیاں تھی خانہ کعبہ کی، وہ طلحہ بن عثمان کے پاس تھیں، آج بھی انہی کے خاندان کے پاس ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، کوئی ان سے چابی واپس لے، کلید واپس لے، اور قیامت تک کسی کے خاندان کے پاس رہیں گی، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے اس وقت، اور پھر وہ چابیاں انہی کے پاس رہیں، آج بھی انہی کے خاندان کے پاس ہیں۔ یہ تو ایسا دین ہے۔ اس کے علاوہ جین مندر سب نے دیکھا ہے، پچھلے 34 سال سے پڑا ہوا تھا، کسی میں جرت نہیں ہوئی، کسی کو خیال نہیں آیا، خواہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کہ اس کو اٹھا کے سیدھا کر دیں۔ لیکن یہ اگر مکمل ہوتا ہے تو یہ بھی چیئرمین حبیب الرحمان گیلانی صاحب کی قیادت میں اس کو نہ صرف مکمل ہوا، بلکہ انہوں نے منسٹر صاحب سے درخواست کی، اور منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لائے اور آ کے یہاں پہ دیکھا انہوں نے بھی۔ اور اس جین مندر، چونکہ ہمارے جین بہن بھائی یہاں پہ نہیں رہتے، تو چیئرمین صاحب نے ہدایت فرمائی کہ آپ جین کمیونٹی کو کہیں پہ بھی دنیا کے کونے میں رہتی ہے، اس کو آپ اپروچ کریں اور ان کو دعوت دیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں۔ نہ صرف یہ مندر بلکہ ایک گجرانوالہ مندر ہے، اس کو بھی پورے کا پورا ابھی ہم ریسٹور کر رہے ہیں، اور اس کی بھی تزئین و آرائش ابھی شروع ہو جائے گی۔ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں، ان کو پتہ ہے ان کا ایک گردوارہ ہے جو کہ پشاور میں ہے، جوگا صاحب، اور بڑا ہسٹوریکل گردوارہ ہے، اتہاسک گردوارہ ہے، اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے، وہ ایک ملینز اینڈ ملینز کا پروجیکٹ ہے۔ اس کی اپروول اسلام آباد سے بھی کروا لی گئی ہے، اور چیئرمین صاحب نے ابھی اس کی بریفنگ رکھی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتے میں اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا۔
اور سب سے بڑھ کے میں بتاؤں، شاید پاکستان کی ہسٹری میں ابھی تک یہ کام نہیں ہوا تھا، شاید کسی کو ویژن بھی نہیں تھا اور شاید کسی کا خیال بھی نہیں تھا۔ چیئرمین صاحب نے آپ لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ کرنے کے لیے میوزیم کے اوپر کام شروع کروا دیا ہے۔ نہ صرف کام شروع کروایا ہے بلکہ اس کا پورا سروے بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کل اس کی پریزنٹیشن بھی ہو چکی ہے، اور وہاں پہ آپ لوگوں کا مذہب 1469 میں جو شروع ہوا اور اس کے تمام کے تمام جتنے بھی ہسٹوریکل چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ہم پوری دنیا سے اکٹھی کریں گے اور وہاں پہ رکھیں گے۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، وہ میوزیم ایسا نہیں ہوگا کہ بس ایک کمرہ بنا دیا اور وہاں پہ جو ہے نا وہ چیزیں رکھی جائیں گی، بھلے اس کو دیر لگے، لیکن چیئرمین صاحب نے کہا کہ اٹ شوڈ بی اے اسٹیٹ آف دی آرٹ، کہ ایسا ہو کہ پوری دنیا یہاں پہ آئے اور دیکھے کہ ایسا ہم نے بنانا ہے۔ اور میں ہندو بھائیوں کو بتاؤں، آپ لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کا ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح لائبریری کے اوپر بھی کام شروع کیا، اور 100 کمرے، کیونکہ رہائش کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، 100 کمروں کے اوپر بھی ابھی کام شروع، کچھ تو ہم نے کار سیوا سے شروع کیا ہوا ہے، اور 100 کمرے جو ہے وہ ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ نے آپ لوگوں کو گفٹ کی ہے۔ تو یہ جو اقلیت ہے، یہ اقلیت کی بڑی لمبی ڈیفینیشن ہے، یہ صرف مذہبی اقلیت نہیں ہے۔ اگر اقلیت کے اندر آپ جائیں گے تو جغرافیائی اقلیت بھی ہوتی ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اقلیت ہوتی ہے، کاسٹ کے لحاظ سے بھی اقلیت ہوتی ہے، امیر اور غریب کے لحاظ سے بھی اقلیت ہوتی ہے، تو پھر تو دیر از نو لمٹ۔ تو میں کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب انسان ہیں، اسلام کی روح سے بھی، دھرم کی کسی بھی دھرم کی روح سے بھی، اور آئین پاکستان کے لحاظ سے بھی۔ آئین پاکستان میں آرٹیکل 25(1) وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایوری ریلیجن، ایوری سٹیزن، that article doesn't define the citizen of the majority, the citizen of the majority will enjoy. No, article 25 says every citizen of Pakistan shall free to prosper his religion. بزنس کی بات نہیں کرتا، کسی اور کی بات نہیں کرتا، ریلیجن کی بات کرتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر آپ کا ایکسٹریمزم بھی آ جاتا ہے، لیکن اسی کی وہ بات کرتا ہے۔ تو جب ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے، بانی پاکستان کہتا ہے، اور میں میجارٹی والے لوگوں کو کہوں گا کہ جب آپ کا پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے، جب ہماری مقدس کتاب کہتی ہے، تو اس کون سی چیز ہے جو آپ کو مانے ہے کہ آپ اپنے اقلیتی بھائیوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، آپ ان کے ہمسائیگی کو پورے ان کے حقوق کیوں نہ دیں؟ تو آپ کو اگر مانے ہے، میں کہتا ہوں وہ آپ کا انٹرسٹ ہے، وہ آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن کوئی بھی مذہب، کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین، کوئی بھی لیڈر یہ اس چیز کا پرچار نہیں کرتا کہ آپ اپنے اقلیتی بھائیوں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا رکھیں۔ ابھی میں صرف چند جو ہے وہ الفاظ ضرور آپ کو بتاؤں گا جو ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں، اور خاص طور پہ جب ہمارے چیئرمین صاحب حبیب الرحمان گیلانی صاحب جب سے تشریف لائے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن ہماری کانفرنسیں نہیں ہوتی۔ اتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک دن ہمارے لیے ایک نیا دن اور ایک نیا لرننگ کا آغاز ہوتا ہے ہمارے لیے بھی، اور کوئی ایسا سٹاف نہیں ہے کہ جو مصروف نہ ہو آپ لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، خواہ وہ مذہبی لحاظ سے ہو، خواہ وہ معاشرتی لحاظ سے ہو، خواہ وہ آپ لوگوں کے ذاتی لحاظ سے ہو۔ ذاتی لحاظ سے میں نے اس لیے فرمایا کیونکہ جتنے بھی آپ کے ابھی اسکالرشپ ہیں، سر نے کہا، چیئرمین صاحب نے، کہ ان کے اسکالرشپ کو دگنا کر دیں، خواہ وہ ہندو ہیں خواہ وہ سکھ ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر کل ایک کانفرنس بھی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ والمیکی مندر جو پچھلے 20 سالوں سے ایک ہندو فیملی کے قبضے میں تھا، وہ بھی چھڑوایا گیا، وہ بھی حبیب الرحمان
گیلانی صاحب کی صدارت میں اور ان کی ہدایت میں وہ خالی بھی کروایا گیا اور اس کا قبضہ بھی لیا گیا. نہ صرف قبضہ لیا گیا بلکہ وہاں پہ عبادت بھی شروع کروایا گیا. یہاں پہ ابھی عاشق پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. عاشق صاحب یہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہ ابھی براجمان ہیں اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آج کے دن کا تحفہ دیتا ہوں. اور اس سے بھی بڑھ کے کام ختم نہیں ہوتا ہمارا. چیئرمین صاحب نے اگلی ہدایت یہ کی کہ ابھی این سی اے کے ایک سابق پرنسپل ہیں, وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کل پوری پریزنٹیشن دی. سارے لوگ شاید گھروں کو چلے گئے ہوں, لیکن چیئرمین صاحب اور وہ پوری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے پوری پریزنٹیشن دی کہ کس طریقے سے اس کو بنایا جائے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں بھی, میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص طور پہ, اسلام میں بھی جو جتنی عبادت گاہیں ہیں غیر مسلمز کی, ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. یہ تو وہ اسلام ہے جو غیر مذہب کے جھوٹے خداؤں کو بھی جو ہے وہ گالی دینے سے روکتا ہے, تو ہم اس کے پیروکار ہیں. تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ ویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ جو شرائن برانچ ہے, اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کرے, آپ کی بھی پروٹیکشن کرے اور آپ کے معاشرتی لحاظ سے ہر قسم کا خیال بھی رکھے.